جو چیز عمر کے آخری حصے میں آپ کو کامیابی کی نظر آتی ہے نا، اسی چیز کو آج سے اپنی کامیابی کا سبب سمجھ لو. اسی چیز کو اب میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں. انسان نسیان سے بھی بنا ہے اور انس سے بھی بنا ہے. اگر انسان نسیان سے بنا تو اس کا معنی ہوتا ہے بھولنا. انسان بھلکڑ ہے، بھلکڑ ہے انسان. اور انس سے اس کے معنی محبت. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان انسان سے محبت کرتا ہے. تو بھولنا انسان کی فطرت ہے. یہ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب رب نے قرآن نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگے تو رب نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب میرے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی آپ بھولیں گے ہی نہیں. اور ان کی یادداشت کا عالم یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا کہنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہمیں کہیں نہیں بھولے. پیدا ہوئے تو ہمیں یاد رکھا، وصال کے وقت ہمیں یاد رکھا، معراج میں ہمیں یاد رکھا، اور محشر میں بھی ہمیں ہی یاد رکھیں گے، ہمیں ہی یاد رکھیں. تو انسان ہے بھلکڑ، کام میں مصروف ہو گیا، بھول گیا. بیوی بچوں سے بات کرنے میں لگ گیا، بھول گیا. دوستوں اور یاروں کے ساتھ کہیں چل پڑا تو بھول گیا. نماز کا وقت نکل گیا، بھول گیا. تو مولا نے ایک نظام عطا فرما دیا کہ تو بھلکڑ ہے لیکن میں تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. یہ رب کی رحمت دیکھیے آپ. تو بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے نا، میں تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. تو بندے سن، میں دن میں 5 مرتبہ مؤذن سے پکارنے کے لیے کہوں گا کہ وہ تجھے پکار کر کے کہے کہ کامیابی کہاں ہے. تو مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. دنیا کی کامیابی بھی نماز میں اور آخرت کی کامیابی بھی نماز کے اندر. تو مولا کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو نماز چھوڑنے میں کامیابی سمجھتے ہیں کہ گاہک چلا جائے گا، اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی اس میں نہیں. جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے، وہ جانتا ہے. تو کامیابی کا یہ مختصر سا تصور آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اب میں قرآنی آیات سے کامیابی کے بعض اسباب جس کی وجہ سے اللہ نے جن کو اختیار کرنے والے کو اللہ نے کامیاب بتایا اور کامیاب فرمایا. کون ہے جسے اللہ کامیاب فرماتا ہے؟ آپ نے اپنی سوچ سے تو کامیاب اپنے آپ کو بنا لیا ہوگا. بہت نام ہو گیا، کامیاب سمجھ لیا اپنے آپ کو. بہت دولت ہو گئی، کامیاب اپنے آپ کو سمجھ لیا. کامیاب اپنے آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوتا. جسے خدا، اس کے رسول اور قرآن کامیاب کہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے. اسے سمجھ لو. اب آئیے سمجھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پہلے اس کی طرف چلتے. ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. 4 چیزوں کا ذکر ہے اس میں.
اے ایمان والو رکوع کرو. کیا کرو؟ اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو. کس چیز سے چھٹکارا؟ ناکامی سے چھٹکارا ہو اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ. جہنم سے چھٹکارا ہو اور جنت کے حقدار بن جاؤ. پہلی چیز کا حکم ہوا رکوع کا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو نماز تھی اس میں رکوع بھی نہیں تھا، سجدہ بھی نہیں تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ نماز عطا کیا گیا، بلکہ اسلام کے اول عہد میں بھی نماز بغیر رکوع و سجود کی تھی، پھر نماز میں رکوع اور سجود کا حکم عطا فرمایا. اب رکوع اور سجود کو سمجھو. اللہ ہم سب کو ایسی صحت دے کہ ہم اچھی طرح سے رکوع بھی کر سکیں، اچھی طرح سے سجود بھی کر سکیں. بس اوقات انسان مجبوری کے اندر نہیں کر پاتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری بیماری کو دور فرمائے تاکہ ہم اچھی طریقے سے رکوع اور سجود کر سکیں. آخر رکوع اور سجود کا ذکر کیوں فرمایا؟ غور سے سنو. رکوع میں آدمی کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے نا. بتائیے، اس کی کمر جھک جاتی ہے نا. کس کے سامنے جھکتا ہے؟ بولیے، اللہ کے سامنے. اور میرے مولا کی شان یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جھکتا ہے اسے کسی کے سامنے وہ جھکنے ہی نہیں دیتا. اسی لیے کہنے والے نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ در در کی ٹھوکریں کھانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں. رکوع میں ایک عاجزی ہے. آپ خدا کے سامنے جھک گئے تو آپ کی کمر جھکی لیکن ابھی آپ کا سر جیسا جھکنا چاہیے نہیں جھکا. اس کے بعد سجدے میں آپ جاتے ہیں. رکوع کے بعد کھڑے ہوئے قوما، اس کے بعد سجدے میں. آپ جب سجدے میں آپ چلے گئے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل خود ہم لوگوں کی پوزیشن بڑی عجیب ہو گئی ہے. ابھی اجمیر مقدس میں حاضری کی سعادت اجمیر مقدس نصیب ہوئی. حضرت ایک منٹ، حضرت سیلفی کھینچنے کے لیے. پہلے لوگ دعائیں کرواتے تھے، اب سیلفی. چلو تو فوٹو ادھر، فوٹو ادھر، فوٹو، یہ سب چیزیں چل رہی. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں. حضرت سے میں مل کر کے آیا، یہ دیکھو فوٹو، حضرت کے ساتھ میری تصویر. تو آدمی اس کو کامیابی سمجھتا ہے. بڑے سے قریب ہو جانا. توجہ چاہوں گا، میں آج آپ کے دل و دماغ کو درست کرنا چاہتا ہوں. کسی بڑے سے، پاپولر سے، سیلیبریٹی سے قریب ہو جانا، انسان اس کو کامیابی تصور کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا. کرتا ہے نا. اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ ہے اللہ سے بڑا کوئی؟ جواب دیجئے نا بھائی. نہیں ہے نا. تو مولا فرماتا ہے بندے تو سجدے میں جا، مجھ سے قریب ہو جائے گا. تو رب نے فرمایا اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو سجدے میں چلا جا، اور اس سے بڑی کامیابی تیرے لیے کیا ہوگی کہ میرا قرب تجھے نصیب ہو جائے گا.